إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئی بلیس ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام آپ کے سامنے آج 12ویں ایپیسوڈ میں پہنچ چکا ہے. ناظرین، مکی زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال میں سے غالباً 4 یا 5ویں سال کے درمیانی سا چل رہا ہے. دعوت دین مکے کے اندر اپنے مضبوط قدم جمانے کو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مضبوط قدموں کو ہلانے کے لیے مشرکین مکہ نے اپنے حربے استعمال کرنا شروع کر دی. طرح طرح کی کوششیں کرتے، جیسا گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ کبھی ہنسی مذاق کرتے جو ان لوگوں کا جو اسلام قبول کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں غلط پروپیگنڈا کیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لوگوں کو روک دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بات سناتے تو وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو نئے قصے کہانیاں سنا دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیتے، کبھی مجنون کہہ دیتے، کبھی کچھ کہہ دیتے. اس طرح ہر قسم کے حربے ان لوگوں نے استعمال کیے. لیکن سب سے خطرناک داؤ جو مشرکین مکہ نے ڈالی وہ اسلام کے ماننے والوں کو ہلانے کے لیے. لیکن قسم اللہ کی ہے، جتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اتنا مضبوط ایمان کا ثبوت ان صحابہ نے خود مشرکین مکہ کو ان کے منہ پر دے دیا اور بتا دیا دنیا کو کہ اسلام کے ماننے والے جو حقیقی صحابہ کی جماعت ہے، وہ جب ایمان قبول کر چکے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی بڑھتی چلی جاتی ان کے مصیبتوں کی وجہ سے، ان کی ایمان کی تازگی میں وہ بڑھاوا کر لیتے ان مصیبتوں اور آزمائشوں کو دیکھ کر. اور ایسی مثالیں دنیا کے سامنے رکھی، شاید قیامت کی تاریخ تک ایسی کوئی مثال انسان بیان نہ کر سکے. ظلم و ستم کا جو سو دور شروع کیا صحابہ کے اوپر، مکی زندگی کا غالباً 5واں یا 6 سال کا دور ہے. عزیزان ملت، سب سے پہلا ظلم و ستم کا کام جو شروع کیا گیا وہ ان لوگوں کو پر کیا گیا جو غلام تھے، جو کنیز تھے. عورتوں پر بھی کیا گیا اور مردوں پر بھی کیا گیا. اس میں سرفیری جس شخص کا نام ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں اذان دینے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے آقا کو جب پتا چلا کہ غلام اسلام قبول کر چکا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر ہیں، غلاموں کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا اور آقا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو وہ سمجھنے لگے کہ آقا کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اپنا چکا ہے تو آخر یہ غلام کس سوچ کی طرف جا رہا ہے. بڑی تکلیف ان کے آقا کو ہی، بڑی ہی جو سو بے عزتی اپنے آپ کی محسوس کرنے لگے اور اتنا غصہ آیا کہ ہے غلام میرا اور میرے باپ دادا کے دین کو ٹھکرا کر ایک نئے دین کی طرف چلا گیا جو ان کے قریب نیا تھا. لیکن حقیقت میں اللہ کا جو دین اسلام ہے وہ اسی وقت سے زمین پر ہے جب سے آدم علیہ السلام نے قدم رکھا. ہاں، شریعتیں بدلتی گئی، طور طریقے عبادت کے کچھ تبدیل ہوئے، لیکن بنیادی اصول جو اسلام کا ہے وہ ازل سے لے کے آج تک اور قیامت تک وہی رہے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम में एक रसूल को भेजा है, वो कौम के पास जाता और उस रसूल उस कौम को एक ही बात की दावत देता, अनि अब्दुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत की बुत परस्ती, ये तमाम चीजों को, कुफ्र को छोड़ दो। ये पैगाम आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के हर पैगंबर का रहा, यही बुनियादी उसूल इस्लाम का रहा। शरीयत में दीगर तौर तरीकों में तब्दीली आई, लोगों के फितरी मिजाज के हिसाब से है, या जैसे अल्लाह ताला के मन से अल्लाह ताला ने वो कर दिया, लेकिन बुनियादी उसूल तो तौहीद इसी मजहब का रहा है। अदीदान मिल्लत, इस तौहीद को मिटाने के लिए मुशरिकीन मक्का अपनी हर जो सो एड़ी चोटी का जोर लगाते। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका को जब पता चला कि बाप दादा के दीन को छोड़कर एक 200 दूसरे दीन में अपना चुका है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ही दिनों से हमारे पास एक दीन पेश कर रहे हैं, इतनी तेजी से तो उनके पास चला गया, यहाँ तक कि इतना गुस्सा आता कि खजूर की बटी हुई रस्सी को हजरत बिलाल के गले में डाल देते और डालकर छोटे नौजवान बच्चों को बुलाते और कहते कि इसे घसीटते हुए जो सो मक्का की पहाड़ियों पर लेके चले जाना। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर उन्हें खींचा जाता जैसे जानवरों को खींचा जाता, सुभान अल्लाह, और ले जाकर उन्हें तपती धूप में खड़ा देते और कभी कभी तपती धूप में लिटा देते और उनका आका उनसे कहता कि बाप दादा के दीन को छोड़कर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपना चुका है उस दीन को छोड़ दे और बाप दादा के दीन पर पलट कर आ जा। लेकिन अदीदान मिल्लत, कमजोर होने के बावजूद, गुलाम होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, आका के प्रेशर में होने के बावजूद भी हजरत बिलाल की जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती, अहद अहद कुल हुवल्लाहु अहद, में जो अहद है कि वो एक ही अल्लाह है। ये 360 पत्थर को मैं नहीं मानता, ना हबल को मानता, ना लात को मानता, ना उज्जा को मानता, ना मनात को मानता, सिर्फ और सिर्फ एक अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उसकी इबादत करने वाला हूं। इतनी तकलीफें देते, यहां तक कि ये बात कोई एक दिन की नहीं थी, कोई 2 दिन की नहीं थी, सिलसिलेवार हुए तकलीफों का दौर हजरत बिलाल पे चलता रहा। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दोस्त, वो खास दोस्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बार बार हजरत बिलाल की इन तकलीफों को देखते रहे, उनसे सहा ना गया, उनसे रहा ना गया कि एक मुसलमान गुलाम को ऐसी जो सो अजियतें दी जा रही, ऐसी परेशानी जा रही, और उसका खता क्या है? उसकी खता उन मुशरिकीन के करीब ये है कि इसने एक अल्लाह के अकेले होने का दावा कर दिया है। बस अबू बकर सिद्दीक को देखा ना गया, वो गए हजरत बिलाल के जो सो आका के पास, मुंह चाहिए उसको कीमत दे दी और कीमत देकर हजरत बिलाल को खरीद लिया और हजरत बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया। अदीदान मिल्लत, इस्लाम में जब लोग मुनज़्ज़म जम जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला गुलामियों से आजाद कर दिया। यहां तक कि आजादाना जिंदगी हजरत बिलाल गुजारने लगे। जिंदगी में अगर हमारे मुश्किलात आती हैं, अगर परेशानियां आती हैं, अगर आजमाइश आती है, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है कि अल्लाह किसी कौम पर, किसी शख्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे और आपके अंदर जितनी परेशानी बर्दाश्त करने का मादा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर शख्स को और कौम को वैसी परेशानी में मुब्तला करता है। शायद मैं और आप वो तकलीफ जो हजरत बिलाल पर गुजरी, हम वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, शायद हमारा ईमान उस लेवल का नहीं, लेकिन अदीदान में वो मिसाल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जो आपके सामने दी गई कि जिनको आजमाइशों में 2-4 किया गया, शायद वो बिलाल ही हो सकते थे उन आजमाइशों को झेलने वाले। सिलसिला चलता गया, यहाँ के मर्दों में औरतों को भी टारगेट किया गया। ज़न्नीरा नाम से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खातून थी जो कनीज थी, उसके आका को जब पता चला कि उसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, हजरत ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना मारते। अज़ीज़ान मिल्लत, पूरी इंसानियत जानती है कि औरत फिजिकली कमज़ोर होती है मर्द के मुकाबले में, लेकिन जब अजियतें उन पर बढ़ा दी गई, जब तकलीफ़ें ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला पे बढ़ा दी गई, तो अज़ीज़ान मिल्लत के तफसीर की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखने वालों ने लिखा कि एक दिन के लिए ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला की आंखों की बीनाई चली गई। यहां तक कि जब वो आंखों से नहीं देख सकती थी, उस सदमे में, उस तकलीफ को नहीं सहकर आंखों की बीनाई चली गई, तो उसके आका ने, उसको मारने वाले ने कहा कि देख ज़न्नीरा, तुझ पर हमारे बुतों की लानत पड़ी है, तूने हमारे बुतों की परस्ती से इनकार कर दिया, देख तुझ पर मार पड़ी है, तेरी आंखों की बीनाई चलेगी। लेकिन ईमान की ऐसी कैफियत का ऐलान ज़न्नीरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ये बात नहीं है कि तुम्हारे बुतों की परस्ती छोड़ने की वजह से मामला हुआ। सुनो, ये मेरे रब
اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے، اور اگر میرا رب چاہ لے تو میری آنکھوں کی بینائی ضرور واپس آ جائے گی۔ یہ ایمان اس کیفیت کے ساتھ اس مکے کی وادی میں ان مشرکین مکہ کے ظالم سرداروں کے سامنے ایک ایسا نعرہ لگا ذنیرہ نے، تاریخ میں دیکھنے والوں نے دیکھا، وہ ہاتھوں سے مارنے والوں نے دیکھا کہ دوسرا ہی دن تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی بینائی اس کو واپس لوٹا دی۔ جب وہ آ گئی ان کی آنکھوں کی بینائی تو مشرکین مکہ کے سامنے ایک ایسی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی حقیقی خدا ہونے کے بارے میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کے دین سے ایسی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نفرت کرتے تھے، کہنے والوں نے یہ کہا کہ ذنیرہ تیری آنکھوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ عزیزان ملت ایسی ایسی باتیں کرتے، تکلیف دیتے صحابہ کو، ظلم و ستم کا سلسلہ یہاں تک کہ چلا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان شخص، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کو گھیر لیا جاتا، جس میں مکے کا ایک بہت بڑا جاہل سردار ابو جہل ہوتا، کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے بعد ارشاد فرمایا یہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، یہ ظالم شخص، اس کی ظالمانہ حرکت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری امت کا، اس امت کا فرعون ہے۔ وہ ظالم شخص ایسا کہ ماں کو گھیر لیتا، باپ کو گھیر لیتا، بیٹے کو گھیر لیتا، ان کو تپتی دوپہر کی دھوپ میں ٹھہرا دیتا، تپا دیتا، گرمی سے جسم بے چین وہ بے قرار ہو جاتا، گرمی کو برداشت نہ کر سکتے۔ عرب کا ایک دستور تھا عزیزان ملت کے دوپہر کے وقت وہ اپنے گھروں کے باہر نہیں نکلتے تھے، اس وجہ سے کہ اس دھوپ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی اگر آپ کو حج یا عمرہ جانے کا جو سو اگر اتفاق ہو، وہ اگر آپ اے سی ہوٹل یا جو سو کوئی جگہ چھوڑ کر آپ نکل جائیں، مکے کی پہاڑ کی گرمی آپ دوپہر کے وقت میں آج بھی شاید برداشت نہ کر سکیں۔ یہ عمار رضی اللہ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایسے ظلم و ستم کے جو سو گھیرے میں ڈال دیا گیا کہ تپتی دھوپ میں ٹھہرا دیا گیا، مار پیٹ کرتی جاتی، یہاں تک کہ عمار رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں جن کا نام یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جو سو بوڑھے شخص تھے، کمزوری کے اندر تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے جو سو ان مصیبتوں کو جو ان کے اوپر دی جا رہی تھی برداشت نہ سکے، اور نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ان کا انہی تکلیفوں میں انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مذاق کی بات نہیں، کوئی فلم کی سٹوری نہیں بتائی جا رہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے وہ واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، جو ظلم و ستم صحابہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے مکی زندگی کے 5ویں یا 6ویں یا 4 سے 6ویں سال کے درمیان ہو رہا تھا، اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ حالات کو جان لیجیے عزیزان ملت، یہ قربانیاں صحابہ کی صرف اسی وجہ سے تھی کہ مجھ تک اور آپ تک دین اسلام پہنچ دے۔ ہم یہاں اے سی میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی، کہ آج یہ اسلام کی باتیں میں اگر آپ کو سنا سکتا ہوں تو ان کی قربانیاں جو تھیں، ان قربانیوں کو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ وہ باتیں جو آپ کے گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے سن رہے ہیں تو عزیزان ملت یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ آل یاسر کی قربانیاں ہیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ عزیزان ملت، اے خواتین ناظرین جو ہماری اس وقت اس آپ ایپیسوڈ کو جو سو دیکھ رہے ہیں، سنیے آپ کا مرتبہ جو آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا گیا وہ یہ تھا کہ اس آخری شریعت پہ اس ایمان لانے والے سب سے پہلے کوئی مرد نہیں تھے، ایک خاتون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا، سب سے پہلے اسلام قبول کیا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ عزیزان ملت، اے ناظرین خواتین جو اس چینل پر اس وقت ہمارے ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں، سنیے کہ یاسر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جو ان کی شریک حیات تھی، ان کی بیوی تھی سمیہ رضی اللہ عنہا، جو بوڑھی ہو چکی تھی، ان کو اور ان کے بیٹے کو بھی اذیتیں دی جاتی، ان کو مارا پیٹا جاتا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا، لیکن عزیزان ملت ابو جہل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس امت کا فرعون ہے، اس ظالم نے ایسی ظالمانہ حرکت کی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک نیزہ لیا اور اس بوڑھی خاتون کی شرمگاہ کے پاس جو سو نیزے کو جو سو ڈال دیا، جس کی وجہ سے اسلام کی شہیدوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام درج کرنے والی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اے خواتین کی جماعت جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو، سنو، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا مرتبہ آپ لوگوں میں سے دیا گیا۔ سب سے پہلے اس اسلام کی راہ میں اپنا خون جس نے زمین پر گرایا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے گرایا۔ اے خواتین کی جماعت، اپنے مرتبے کو سمجھو، اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم کو عطا کر دیا۔ یہ کیا تم اپنی دنیاوی مشغلات میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو؟ کیا تم اپنی صرف خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے شوہروں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام چیزوں کو اختیار کرے؟ کیوں اپنے باپ اپنے بھائی کو مجبور کرتے ہو کہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام طریقہ کار اپنا کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے علم کو حاصل کرو۔ آج مسلمان عورتوں کے پاس گھر میں وقت ہے، اس لیے کہ سسٹم جو بنا ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ شادی کے بعد اکثر عورتیں گھر میں اپنا وقت بتاتی ہیں۔ آج ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، آئی پلس ٹی وی کے ذریعے اور دیگر اسلامی چینلز کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھ کر اسلامی تعلیمات حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں چلے گا کہ آپ ٹی وی کا بٹن آن کریں اور کسی ایپیسوڈ کو دیکھ لیں اور سمجھ جائے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ کو اللہ کی کتاب بھی اٹھانا پڑے گا، اس کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، آپ کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید سورہ حجرات نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا گھر تو وہ ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یعنی احادیث پڑھی جاتی ہے۔ اس بات کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ امہات المومنین، ہماری مائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات میں، اس سورے کا نام ہی سورہ حجرات ہے۔ حجرات یعنی کمرے، خیمے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کمروں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات، ہماری مائیں صبح و شام جو ہے ایک وقت معین کر چکی تھی کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے۔ عزیزان ملت، یہ وہ عورتیں ہیں جو امت کی پہلی صف کی عورتیں ہیں کہ آج ہماری عورتیں ان سے زیادہ ہو گئی کہ علم میں کہ وہ علم سیکھنا نہیں چاہتی، کہ آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم میں نکل گئے، کہ آپ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم میں آگے بڑھ گئے۔ تو وہ لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں جو سو اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کیا آج آپ اپنے آپ کو بڑھتر سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی جماعت مسلمانوں کی صحابہ کی جماعت سے عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عزیزان ملت، بس ان سے نصیحتیں حاصل کرتے ہوئے، ان کی خوشگوار زندگی کے ان جو سو موقعوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے۔ خواتین، اپنے مرتبے کو پہچانیے۔ پہلی شہیدہ جس نے اپنا نام لکھا ہے اسلام کی راہ میں، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ادھر باپ کا انتقال ہوا، کچھ دنوں کے بعد سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ مکی زندگی جاری و ساری ان کے بیٹے عمار بچے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اب ایسی تکلیفیں ابو جہل اور اس کے لوگ دیتے کہ دھوپ میں سر کو تپاتے رہتے، یہاں تک کہ تکلیفیں برداشت نہ ہوئی، اتنا مارتے اور یہ مطالبہ کرتے کہ عمار محمد کو گالی دے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو برا بلا کہہ دینا، اسلام سے پھر جا، ہمارے بتوں کی تعریف کر، ہمارے بتوں کی عبادت کر۔ ایسے مطالبہ کرتے اور اتنی تکلیف دیتے یہاں تک کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری میں آ کر ان کا کہنا مان لیے اور ان کے خداؤں کو کچھ کہہ دیا۔ جیسے ہی وہ اسلام سے ہٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ عزیزان ملت، میں نے آپ سے کہا کہ واقعے کو قصے کہانی نہیں ہے، ان واقعات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صداقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ باتیں ہوئی ایمان والوں کی کیفیت کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا۔ جیسے عمار رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کی تکلیفیں نہ سہ سکے اور ان کی بات مان کے ان کے بتوں کی اچھائی بیان کر دیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آ کر جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکا اور ان کی بات مان کر ان کے بتوں کی کچھ تعریف کر دیا، یا وہ جو مطالبہ کر رہے تھے اس مطالبے کو میں نے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمار رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ عزیزان ملت، دیکھیے صداقت کیا چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں گواہی دیتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں، تو اب تو ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے۔ ان کو کوئی فلمی باتیں عام نہ سمجھے، یہ حقیقت ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرمایا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
वलकिन मन शरह बिलकुफ्रि सदरन फअलैहिम गज़बुन मिनल्लाह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जिस शख्स को कुफ्र पर मजबूर किया गया, मतलब अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उमूमी ख़ास तौर पर वो और उमूमी तौर पर दुनिया में सारे लोग जो क़यामत तक आएंगे इस आयत के अंदर आएंगे। जिस शख्स को कुफ्र पर मजबूर किया गया और उसका दिल ईमान के साथ मुतमईन था, लेकिन उसके सिवा जो कोई अल्लाह के साथ कुफ्र करे, यानी खुले दिल के साथ कुफ्र कबूल कर ले, तो उन पर अल्लाह का गज़ब है और उन्हीं के लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत के अंदर अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ख़ास तौर पे जो सो वो इशारा देते फरमाया कि उनका दिल मुतमईन नहीं था जब वो कुफ्र का ऐलान कर रहे थे। जब वो मुशरिकीन मक्का की तकलीफ़ें सहते हुए अपनी ज़ुबान से कुछ कुफ्र के कलिमात अगर निकाल दिए, अल्लाह के करीब वो कुफ्र में जो सो शामिल नहीं होता, इसलिए कि दिल मुतमईन था अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। वो रोते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मैं नहीं चाहता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरी ज़बान से मजबूरन ये अल्फाज मुझे निकालना पड़ा। अल्लाह ताला ने जब गवाही दे दी, खुशी के साथ उनका ईमान और मजबूत हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत, सोचिए ये सहाबा को जब पता चलता कि हमारे बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई है तो ईमान बड़ा मजबूत हो जाता। इसलिए कि सहाबा को ये बात वाज़े मालूम थी कि क़यामत का दिन आने तक लोग अभी इनके बारे में अल्लाह की किताब में पढ़ते रहेंगे। लोग अपने बायोग्राफीज लिखा करते हैं, लोग अपने बारे में हिस्ट्री की किताबों में कुछ जो सो चैप्टर डाल दिया करते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, कुछ किताबें साल रहती हैं, कुछ किताबें 10 साल रहती हैं, कुछ किताबें 20 साल रहेंगी, लेकिन ये जो अल्लाह का कलाम है जिसमें बात लिख दी गई, ये क़यामत तक रहने वाली किताब है। और अज़ीज़ान मिल्लत, इसकी खास बात यह है कि इसकी हर आयत की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़िम्मे है। अज़ीज़ान मिल्लत, इस तरह सहाबा के वाक़यात जो सच्चे हैं, कुरान मजीद से इसकी सदाकत और दलील हमको मिलती है। जुल्म सितम का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में आता है कि आपका चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कुछ मिलता जुलता था। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है ये बड़े नाजों में पलने वाले शख्स थे, बड़े ठंडे माहौल में बगीचात और खेत उनके घर के करीब थे, उसमें रहा करते थे। बड़े जो सो अच्छे मकान, बड़े अच्छे घर के जो सो आप जो सो शख्स थे। इनके बारे में तो आता है कि जब ये लिबास पहनकर निकलते तो लोग इनके लिबास को देखकर कहते कि काश मुसअब बिन उमैर जैसा लिबास हमें मिल जाता। इन जब अपने घर से निकलते, खुशबू अतर लगाकर निकलते, तो जिस गली से गुजर चले जाते, लोग वहां से गुजर होता तो लोग कहते शायद इस गली से अभी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर हुआ। ऐसी खुशबू लगाने वाले, ऐसे उम्दा लिबास पहनने वाले, ऐसे उम्दा जूता पहनने वाले वो मुसअब बिन उमैर जब इस्लाम की आगोश में आए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हवाले अपने आप को कर दिया, तो उनकी वालिदा को पता चला कि मेरा लाडला बेटा अब बाप दादा के दीन को छोड़ चुका है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे अमल करना शुरू कर दिया। तो उनकी वालिदा को ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। माँ तो वो होती है जो अपने बेटे को गले से लगाए रखती है, लेकिन आप सख्ती का अंदाज़ा लगा कर देखिए कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के साथ कैसा माहौल मुशरिकीन मक्का ने मक्के में बना कर रखा था कि माँ अपने बेटे से भी नफरत करती थी अगर वो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देता। माँ ने अपने बेटे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकले, वो ठंडे माहौल में, उम्दा माहौल में रहने की आदी थी, लेकिन अरब की गर्मी उनको बर्दाश्त ना हो सकी। दिन बीतते चले जाते, यहाँ तक कि अज़ीज़ान मिल्लत, मुसअब बिन उमैर के जिस्म के खाल, जिस्म की जो स्किन है उसका आलम ये होगा कि माहौल बाहर का बर्दाश्त ना होने की वजह से उनकी खाल उखड़ना शुरू हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत, वो मुसअब बिन उमैर जो अपनी सारी खुशियां छोड़ दिया, वो उम्दा लिबास छोड़ दिया, वो उम्दा अतर छोड़ दिया, वो जूते छोड़ दिया, वो ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर लब्बैक कह दी जाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा हासिल कर ली जाए। अज़ीज़ान मिल्लत, क्या आज हम में ये बात नहीं है कि मैं और आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रजा के लिए हमारी कुछ खुशियों को जो हराम तरीके से हम कमा लेते होंगे, उन खुशियों क्या नहीं छोड़ सकते? अरे वो खुशी ही क्या खुशी जिसके अंदर हराम रखा गया हो। क्या हमारी शादियों के मौके पर फुजुल खर्ची उड़ा देना, हराम में पैसा लगा देना, नाचने वालियों पर पैसा लगा देना, बाजों पर पैसा लगा देना, फुजुल खर्ची में पैसा लगा देना, क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन के खातिर मैं और आप इन हराम चीजों को नहीं छोड़ सकते, इन फुजुल खर्ची को नहीं छोड़ सकते? जबकि अज़ीज़ान मिल्लत, मुसअब बिन उमैर ने अपनी सारी खुशियों को छोड़ दिया कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जिसके जिस्म की खाल उखड़ कर गिर जाती। ये जुल्म और सितम अज़ीज़ान मिल्लत सहाबा पे जारी है।
ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں، بجز یہ کہ میں کہتے وقت اخلاص کے ساتھ کہوں، بجز یہ کہ آپ سنتے وقت اخلاص کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مزید باتیں رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔